السلام علیکم بچوں، آئیے آج ہم سبق انٹرنیٹ کے سوال ہے کچھ اسے حل کرتے ہیں۔ اس کے جواب یہاں ہم نے لکھے ہیں، چلیے اسے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق انٹرنیٹ، اس کا سوال ہے پہلا، سوال نمبر 1، مواصلاتی نظام یعنی کمیونیکیشن سسٹم، مواصلاتی نظام کسے کہتے ہیں اور اس میں کون سے وسائل شامل ہیں؟ جواب، مواصلاتی نظام یعنی کمیونیکیشن سسٹم ایک ایسا جدید کار نظام ہے جس کے ذریعہ سیکنڈ کے کچھ ہی حصے میں ہماری اطلاعات دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچائی جا سکتی ہے۔ اس میں خط، ٹیلی گرام، فون، ٹیلی ویژن، موبائل اور انٹرنیٹ جیسی سہولتیں ہمیں ملتی ہیں۔ یہ ایک ایسا الیکٹرانک سلسلہ ہے جو کم وقت میں ہم دنیا میں کسی سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، انٹرنیٹ کس طرح کام کرتا ہے؟ جواب ہے، سائنسدانوں نے کمپیوٹر کے ذریعہ ہمیں انٹرنیٹ فراہم کیا، جس کے ذریعہ ہم کم وقت میں دنیا میں کسی سے بھی رابطہ فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ رابطہ قائم کرنے کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے: ماڈم، موبائل کنیکشن، انٹرنیٹ۔ ماڈم کا کام ہے کہ وہ کمپیوٹر کے اعداد اور عبارتوں کو ایک خاص قسم کے اشاروں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ اشارہ موبائل کے ذریعہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیجا جا سکتا ہے، اور پھر پیغام وصول کرنے والا ماڈم دوبارہ اعداد و شمار اور عبارت میں تبدیل کرتا ہے۔ سوال نمبر 3، ای میل بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، ای میل بھیجنے کے لیے ہمیں ایک مختصر پتے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ای میل چونکہ ہمارے انٹرنیٹ سے جڑا ہوتا ہے۔ ای میل بھیجنے کے لیے ہمارے پاس 3 چیزیں مہیا ہونی چاہیے: ماڈم، ٹیلی فون کنیکشن اور انٹرنیٹ خدمات۔ ای میل کا پتہ اپنے پورے نام یا مختصر نام کو انٹرنیٹ سروس کے ساتھ جوڑ کر بناتے ہیں۔ فرض کیجیے ہمارا نام سید زاہد علی اور انٹرنیٹ سروس کا نام یاہو ہے۔ اس لحاظ سے ہمارا ای میل اس طرح ہو سکتا ہے: sayyedzahidali@yahoo.com یا پھر @yahoo.com۔ سوال نمبر 4، ماڈم کسے کہتے ہیں؟ جواب، ماڈم ایک ایسا آلہ ہے جو کمپیوٹر کے اعداد و شمار اور عبارتوں کو ایک خاص قسم کے اشاروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اشارے موبائل لائن کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیجے جا سکتے ہیں۔ انہیں حاصل کرنے والا ماڈم اشاروں کو دوبارہ اعداد و شمار اور عبارت میں بدل دیتا ہے، اور اس طرح ہم آنے والے پیغام کو اپنے کمپیوٹر یا موبائل کے پردے پر پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، بینک کے نظام میں انٹرنیٹ کس طرح مفید ہے؟ جواب، موجودہ دور میں اے ٹی ایم سے ہر کوئی واقف ہے۔ اس کا پورا نام آٹومیٹک ٹرانزیکشن مشین ہے، جو انٹرنیٹ کے ذریعہ کام کرتی ہے۔ بینک والے ہر کھاتے دار کو ایک پہچان کارڈ دیتی ہے۔ اس کارڈ کو جب ہم کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں تو کمپیوٹر ہماری شناخت کر کے ہمیں جتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے دے دیتا ہے، اور اس طرح یہاں پر بینک کلرک یا کیشیئر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سوال نمبر 6، ای ٹکٹ کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس طرح ہم انٹرنیٹ سے کارڈ کے ذریعہ ہم رقم نکالتے ہیں، اسی طرح ہم ریل، بس، ہوائی جہاز کے ٹکٹ بھی ہم انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی انٹرنیٹ سسٹم سے حاصل ہونے والے ٹکٹ کو ہم ای ٹکٹ کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ سے طلباء کو کیا فائدے ہیں؟ جواب، انٹرنیٹ کے ذریعہ دنیا بھر کی بڑی بڑی لائبریریوں کی کتابیں ویب سائٹ پر موجود ہوتی ہیں۔ ہمیں جس مضمون کی ضرورت ہوتی ہے ہم کمپیوٹر پر پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ ہر مضمون سے متعلق ہر طرح کی معلومات انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں، اس لیے آج اسکول کالج کے طلباء اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو رہی ہیں۔ سوال ہے یہاں، نیچے لکھے الفاظ کے واحد بنائیں۔ ادھر جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ جمع ہے یعنی پلورل ہے، اس کے واحد یعنی سنگولر بنانا ہے۔ جمع ہے تصاویر، تصاویر کا واحد تصویر، معلومات، معلومات کے واحد معلوم، اخبارات کے واحد اخبار، اعداد کے واحد عدد، ماہرین کے واحد ماہر، کتب کا واحد
کتاب مضامین کا واحد، مضمون آلات کا واحد آلہ۔ اب سوال دیے گئے ہیں، دیگر سوالات میں ہیں روزمرہ زندگی میں انٹرنیٹ کے استعمال کی کیا صورتیں ہیں؟ جواب ہے انٹرنیٹ کے ذریعہ طلبہ کسی بھی مضمون کا مواد گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ATM، ای ٹکٹ، ای میل کا استعمال ہوتا ہے اور لڑکے لڑکیوں کی شادی کے لیے بھی انٹرنیٹ پر اشتہار دیتے ہیں۔ بزنس، کاروبار، روزگار میں بھی انٹرنیٹ سے فائدے لے رہے ہیں اور ہم طرح طرح کی خبریں اور اخبارات بھی انٹرنیٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ اب موجودہ کورونا دور میں تو آن لائن پڑھائی بھی انٹرنیٹ کے ذریعہ ہو رہی ہے۔ سوال ہے انٹرنیٹ کے فائدوں کے ساتھ کیا کیا نقصانات ہیں؟ کم از کم 3 نقصانات بتائیں۔ جواب انٹرنیٹ کے فائدوں کے ساتھ اس کے کئی نقصانات ہیں۔ نمبر 1، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دکھائی جا رہی ہیں جس کا بچوں پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ نمبر 2، نوجوان انٹرنیٹ کے ذریعہ چیٹنگ کرتے ہیں جو بے حد نقصان دہ ہے۔ نمبر 3، انٹرنیٹ کے ذریعہ دہشت گرد ملک میں بھید بھاؤ، دہشت گردی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو یہ تھے سبق انٹرنیٹ سے متعلق کچھ سوال کے جواب۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے سبق انٹرنیٹ پڑھایا، اس سے متعلق خلاصہ پڑھایا، آپ اسے دیکھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں اور اس سبق کے اس سوال جواب کو بھی اچھی طرح دیکھ لیں۔ پھر اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔